بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختل اختل مشہور شاعر ہے بھائی، اور پوری پڑھنا پڑے گا تو جتنی بھی کتاب آ جائے سب سے دیکھیے۔ ویسے کچھ چیزیں ان کی پتہ ہے ہم لوگوں کو۔ وریدہ ایک کا کہنا ہے کہ 640 ہیرا میں ہے 649، یہ والا یاد مت کیجیے، ان کا صرف یاد کر لیجیے وہ والا اٹھا کر، کیا کہتے ہیں اس کو، عیسوی والا، یعنی کہ 19 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 95 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، وہ والا یاد کر لیجیے۔ یہاں پر لکھا ہے متوفا سنہ 95، 95 ہجری میں ان کی پیدائش ہوتی ہے، یا پھر ایک کسی نے 92 بھی لکھ رکھا ہے، تو ہم لوگ 95 والا یاد کریں اور 19 والا۔ 19 ہجری میں ان کی پیدائش ہوگی، تو پیدائش کن کے زمانے میں ہوگی؟ 19 والا ہجری ہے تو عمر خطاب کا دور چل رہا ہوگا، ٹھیک، اور 95 میں ان کی وفات ہو جائے گی۔ وفات کسی زمانے میں ہوئی ہے؟ ولید کی۔ اس کتاب کو نا کتنی جگہ سے اس بندے نے لکھا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، مطلب حنا فاخوری، عمر فروخ رافعی، کتنا محنت کیا ہوگا، اللہ اس کو جزائے خیر دے اس بندے کو، واقعی بہت بڑا کام کر دیا ہم لوگوں کے لیے۔ اس کا نام دیکھیے، ابو مالک غیاث ابن غوث، ابو مالک غیاث ابن غوث التغلبی، ایسے یاد کر لیں یہیں سے۔ ابو مالک اس کی کنیت ہو گئی، غیاث ابن غوث اس کا نام ہو گیا، اور تغلب قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ۔ شاعر بنی امیہ و شاعر امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان و اول شاعر حکومہ، تین کے تین لقب ایسے ہی یاد کرنے ہیں اس کے۔ شاعر بنی امیہ بھی کہا جاتا ہے اپنے دور میں یہ، اور شاعر امیر المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ شاعر امیر المؤمنین سے مراد کون ہے؟ امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان مراد ہے۔ اور حکومت کا پہلا مطلب سرکاری طور پر ہے نا، رسمی شاعر جسے کہتے ہیں آپ، ویسے ویسے شاعر تو اور بھی رہے ہوں گے، لیکن یہ کیا ہے، رسمی طور پر سرکاری شاعر، شاعر الحکومہ یہ مانا جاتا ہے۔ شاعر بنی امیہ، شاعر امیر المومنین، دونوں اس کا لقب ہے، دونوں ہم لوگوں کو لکھ لینا ہے۔ نام لکھنا ہے، پیدائش وفات 1995، اور تغلب کا رہنے والا ہے، اور یہ والا لکھ لینا ہے، شاعر بنی امیہ ایک لقب، دوسرا شاعر امیر المومنین دوسرا لقب۔ تو دیکھیے اختل کو اختل کیوں کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ لقب الاختل لصلاحۃ لسانی، زبان کے فہل ہونے کی وجہ سے، وکان جریًا علی الناس وصفیح اللسان، یہ بندہ لوگوں پہ بہت جری تھا اور بڑا زبان قسم کا آدمی تھا۔ بس اتنا کہیں لقب الاختل لصلاحۃ لسانی، بس اتنا سے ہو جائے گا۔ اخبر عنہ کعب بن جعیل یزید بن معاویہ حینما طلبوا لیحج الانصار، یہ کہانی کل آپ کو سنایا تھا میں، بلکہ پورا کہانی یہاں تک ہے، دیکھیے یہ رہا وہ کہانی۔ عبد الرحمن ہیں بن حسان، حسان کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے رملہ، یہ بہن ہے ان کی، کیا کہتے ہیں اس کو، یزید کی، اس کی تشبیب کر دیا تھا انہوں نے۔ تو اس نے کہا، جی بولیے۔ یزید کی بہن ہے، میں نے کہا۔ ہاں، یزید کی بہن رملہ، تو عبد الرحمن بن حسان نے تشبیب کیا تھا، تو یہ غصہ ہو گیا یزید، اور اس نے کہا کعب بن جعیل سے کہ تم جو ہے یہ جو کرو اس کی۔ کعب بن جعیل نے کہا ہم کیسے کر سکتے بھائی، ہم ایمان لا چکے ہیں، اور انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تو اب ہم اسی کی کریں، ہم نہیں کر سکتے آپ کو۔ ہاں البتہ اختر کروا لیجیے، اختر کرے گا یہ کام۔ پھر اختر نے کیا، وہی دیکھیے۔ اخبر عنہ کعب بن جعیل یزید بن معاویہ حینما طلب لیحج الانصار، جب یزید بن معاویہ نے اس سے کہا تھا کعب بن جعیل سے کہ انصار کی ہجو کرو، تو پھر کعب بن جعیل نے اس کا پتہ دیا تھا۔ فقال کعب بن جعیل نے کہا، ارادی انت عن الاشتراک بعد الایمان، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں دوبارہ ایمان لانے بعد شرک کر لوں، مشرک ہو جاؤں؟ لا احجو قوما، ایک ایسے قوم کی ہجو میں نہیں کر سکتا، نصروا رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی، ولکن ادلک علی غلام نصرانی کأن لسانہ لسان الثور یعنی الاختل، البتہ میں تمہیں ایک لڑکے کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو کہ نصرانی ہے، اور اس کی زبان جو ہے بیل کی زبان کی طرح ہے، وہ اختل ہے۔ تو یہاں سے صرف آپ یہ لسان ثور یاد کریں کہ لسان ثور بھی اس کو کہا جاتا تھا، باقی یہ واقعات آپ کو یاد رہے گا، اس میں کوئی لکھنا نہیں آپ کو۔ فارسل یزید فقدم علیہ، تو اب یزید نے اس کو بلایا تو وہ آیا، فقال له، تو اس نے کہا اخاف علی نفسی، اختل نے کہا کہ اگر میں ان کی ہجو کروں گا تو وہ لوگ تو میری جان مار دیں گے۔ فقال یزید نے کہا لک ذمۃ امیر المؤمنین و ذمتی، تمہیں امیر المؤمنین ہے معاویہ کا بھی اور میرا بھی، دونوں کی وہ رہے گی، دونوں کا ہاتھ ہے تمہارے سر پر، تمہیں کچھ بھی کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
فنظم فی حجائہم قصیدۃ التی یقول فیہا، پھر جا کر کے یہ رائیہ قصیدہ کہتا ہے، اور را سے قصیدہ رائیہ ہے. وہ کہتا ہے ذہبت قریش بالمکارم والعلا واللؤوم تحت عمائم الانصاری. والا اگر نہیں لکھا ہو تو ایک آدھ لکھ لیجیے، سے امید آپ کو لکھا ہی ہوگا. بعد ذلك اصبح بشاعر بنی امیہ، تو پھر اس کے بعد یہ شاعر بنی امیہ کے نام سے مشہور ہو گیا. یہ کہانی تھی یہاں تک اس کا. اس کے بعد دیکھیں عصر عبد الملک یعد عصر ذهبی للاختل. عبد الملک کا زمانہ اس کے لیے جو ہے عصر ذهبی، عصر ذهبی ہے اس کے لیے. یعنی سب لوگ اس کو بہت زیادہ اس کا مان سمان ہوتا ہوگا اس میں. اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ داڑھی جو ہے کیا بولتے ہیں وہ شراب جو ہے اس کے اس پر لگا رہتا تھا، اور کوئی اس کو منع بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ یدخل علی عبد الملک، اس کے پاس جاتا تھا. وہ فی عنقہ صلیب الذهب، سونے کا وہ پہنتا تھا صلیب جو عیسائی لوگ پہنتے وہ. ولحیتہ تنفذ خمرا، اور داڑھی سے شراب ٹپکتا رہتا تھا. ابھی آئے گا دیکھیے گا. توفیت امہ فی صغر سنہ اسمہ لیلہ ام کعب. اس کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے، جبھی بچپن میں ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے اس کی ماں کی. تو اس کی پرورش کس نے کی تھی؟ اس کی سوتیلی ماں نے. تو سوتیلی ماں نے ان کے ساتھ اتنا اچھا نہیں کیا، تو یہ تھوڑا اور لڑا وغیرہ کرتا ہوگا. جس کی ماں نے جو ہے سوتیلی ماں نے اس کو لقب دیا تھا دوبل کا. دوبل لکھ لیجیے آپ، دوبل، یہ والا دوبل. اس کے بعد دیکھیں قبیلہ بن فی جشم بن بکر تغلب، اس میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. اس کی کنیت آپ لوگ شروع میں یاد کر لیے، ابو مالک غیاث بن غوث، ایسے یاد کرتے ہیں. نصرانی، یہ بھی آپ یاد کر لیے. کان یقوم فی الحیرہ ولد فیہا، حیرہ میں ہی اس کی پیدائش ہوتی ہے. نشأ الجزیرۃ الفراتیہ، جزیرہ فراتیہ میں رہتا ہے یہ. یہاں کون کون جزیرہ فراتیہ والا ہے؟ ایک تو تھا عمرو بن کلثوم، اور دوسرا یہ ہے نا شاید. جی جی عمر بن کلثوم. جی جی عمرو بن کلثوم. اول من اتخذ الغزل سلاحا للحجاء السیاسی، یہ والا بات ایسے ہی لکھ لیجیے گا. اول من اتخذ الغزل سلاحا للحجاء السیاسی، پہلا آدمی ہے جس نے غزل کو کیا بنایا؟ ہتھیار بنایا سیاسی ہجوں کے لیے. ہتھیار بنایا سیاسی ہجوں کے لیے. عنده جاریۃ التی اہداها زیاد بن ابی، ایک باندی بھی اس کو ہدیہ کیا تھا زیاد بن ابی نے. کان یکسر الشجار فی صباہ مع زوجۃ ابیہ فلقبہ دوبلہ والدوبل الحمار الصغیر. بچپن میں بہت زیادہ جھگڑتا ہوگا اپنی سوتیلی ماں سے، تو اس نے اس کو لقب دیا دوبلہ کا. اور دوبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الحمار الصغیر. دوبل کا مطلب ہوتا ہے الحمار الصغیر. میں نے شاید پوچھا بھی تھا ان کے ایک آدھ مرتبہ. دوبل، دوبل کا معنی حمار الصغیر، بس اتنا لکھ لیجیے. اس کے بعد دیکھیے یظہر فی شعر العلم فی ایام الولید بن عبد الملک. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس کے اشعار میں علم ظاہر ہوا، تکلیف. عبد الملک تو بہت اچھے سے رکھتا تھا اس کو، لیکن جب زمانہ بدلتا گیا تو پھر لوگ اس سے ہٹتے گئے. تو دور آیا اس کا ولید بن عبد الملک کا، تو پھر اچھا نہیں ہوا اس کے ساتھ. اور اسی زمانے میں اس کی وفات بھی ہو جاتی نا، ولید بن عبد الملک کے زمانے میں. اسی کے زمانے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے. ولید جی نے جی اس کو بات سے ہٹا کے اس کی جگہ وہ عدی بن رقاع کو رکھا تھا، تو وہی ان کے دکھ کا زمانہ ہو گیا. اچھا. اس کو ہٹا کے کس کو لگایا تھا؟ عدی بن رقاع، الرقاع، عدی بن رقاع. عدی بن رقاع لکھ لیجیے اس طرح. بڑے قاف عین، عدی بن رقاع یا الرقاع. یعنی اس کو درباری شاعر سے ہٹا دیا تھا اس کو. ہاں اس کی اختر کو. لایا تھا تو پھر اور اس کے بعد جو ہے عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تھا، تو انہوں نے سب کو ہٹا دیا تھا، جتنے بھی درباری کوئی بھی تھا شاعر وائر، تو انہوں نے سب کو ہٹا کر کے صرف جریر کو اپنے پاس رکھا تھا بس. لیکن اختر مر چکا تھا اس سمے تک، اختر کا دور نہیں تھا وہ. دیکھیے کہاں گیا. دارت مہاجات بین و بین کعب بن جوائل، یہ والا بھی یاد رکھیے گا. اس کے اور کعب بن جوائل کے بعد جو ہے دونوں کے درمیان بہت زیادہ ہجوں کا دور چلا ہے. کان شاعر لتغلب قبل اختل، وہ جو ہے تغلب کا شاعر تھا اختل سے پہلے. کون؟
کعب بن جوائل. پھر جا کے جب کعب بن جوائل کو ہٹا کر کے اس نے اپنا جگہ بنایا ہوگا. اسی طرح اختل نے انصار کی جو کی تھی یہ پڑھ لی ہم لوگ. جب یزید بن معاویہ نے اس سے کہا تھا. کعب بن جوہل نے نا کہیے. اس کو خود کعب بن جوہل نے جو اس کا نام لیا جا کے وہاں پہ اس نے اس لیے لیا تھا کہ انصار وغیرہ پھر اس کو چھوڑیں گے نہیں، مطلب مار دیں گے جب ان کی ہجوم کرے گا، تو وہی مشہور ہو گیا. پھر تو کعب بن جوہل کی جگہ سے لے لی. کبھی کبھی جب انسان کسی کا برا چاہتا ہے تو وہ اچھا ہی ہو جاتا ہے. ہاں جی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ فی ایام خلافت ولید بن عبد الملک اس کے زمانے میں وفات ہو جاتی ہے. کسی نے 95 لکھا، کسی نے 92 لکھا ہے. بالغ من العمر 70 سنہ، کتنی عمر ہوتی ہے اس کی؟ 70 سال کی عمر کے قریب قریب میں اس کی وفات ہوتی ہے. استبدل ولید مکان عدی بن رقاء، ولید نے اس کی جگہ پر کس کو رکھا تھا؟ عدی بن رقاء کو رکھ لیا تھا. یہیں سے لکھ لیجیے. یہ نوٹ نا واقعی کمپریہنسو نوٹ ہے، بہت اچھا بنایا بندے نے. تمام چیزوں کو اکٹھا کر دیا. حنفی، خوری، حسن زیاد، جہاں جہاں سے ملا اس کو. قال حماد عنہ وما تسألونني عن رجل حبب الشعر الى النصرانیہ. تم لوگ پوچھ رہے ہو ایک ایسے آدمی کے بارے میں جس کے شعر میں کیا ہے؟ نصرانیت داخل ہے. بس یہ یاد رکھنا، نصرانی اتنا یاد رکھنے کے لیے. بشر بن مروان نے کہا تھا کہ احکم، فیصلہ کرو، فرزدق اور جریر کے بیچ. تو اس نے کہا اختل کے بارے میں الفرزدق ينحت من صخر وجریر یغرف من بحر. فرزدق جو ہے چٹان سے یہ کرتا ہے، اور جریر یغرف من بحر، اور جریر جو ہے سمندر سے چلو لیتا ہے. تو اس قول کو ایسے ہی یاد رکھے گا کئی بار. یاد ہو تو بہت اچھا، جن کو نہ یاد ہو تو وہ یاد کر لیجیے. الفرزدق ينحت من صخر، نحتہ ہوتا ہے تراشنا. قرآن نے کئی بار کہا اس قوم کے لیے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے وہ. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ قال جریر الی ابن جریر، جریر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ادرکتہ وله ناب واحد، میں نے اس کو اس وقت پایا جب کہ اس کا ایک ہی دانت بچ گیا تھا، یعنی بوڑھا ہو گیا تھا. ولو ادرکتہ وله نابان، اگر میں اس کو اس وقت پاتا جب اس کے 2 دانت تھے لاکلین تو مجھے کھایا تھا. تو آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کتنا قابل رہا ہوگا. اصل میں لڑائی جو ہے اختل اور جریر کی ہے، فرزدق اور جریر کی ہے. اختل اور فرزدق کی لڑائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختل اور فرزدق کی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں فرزدق کی طرف سے جا کر کے اختل کو لوگوں نے فرزدق کی طرف مائل کروا دیا تھا. حالانکہ ایک شروع میں دیا کبھی دیا ایسا تھا. ہوا تھا. کیا کریں؟ پھر ازدک کی قوم والوں نے ہدیہ دیا تھا نا اس کو، مطلب تحفے دیے تھے اختل کو کہ اس کی مطلب تعریف کرو اور جریر کی ہی جو کرو. وہ 2 کتابیں ہیں، نقائل الجریر اور فرزدق، نقائل الجریر والاختل. یاد ہے کسی کو کون کسی کتاب ہے؟ اختل و جریر والی ابو تمام کی ہے، تو جریر و فرزدق والی ابو عبیدہ. اچھا، نقائل الجریر والاختل ابو تمام والی، ایسا کہہ رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اس کو لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے. نقائل الجریر والاختل ابو تمام والی ہے، اور نقائل الجریر والفرزدق یہ ابو عبیدہ والی ہے. اور یہ قول بھی لکھ لیجیے گا، یاد ہو جائے گا آپ کو. ادرکت ولہ ناب واحد ولو ادرکت ولہ نابان لاکلنی. پھر یہ دیکھیے قیل، کہا گیا ہے لو ادرک یوما واحدا من الجاہلیہ ما قدم علیہ احد، اس زمانے جاہلیت کا اگر ایک دن بھی یہ پا لیتا تو اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہوتا. امرؤ القیس وغیرہ کو بھی پیچھے چھوڑ لیتا. ایسا کہا گیا ہوگا میرا. قال الزیات، حسن زیات نے کہا اپنی کتاب میں لا یری فوق الا العاشا، یہ قول شاید کبھی آیا بھی ہوگا کہ اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا تھا سوائے عاشا کو. یعنی اگر مانتا تھا کہ میرے اوپر کوئی بڑا شاعر ہے تو صرف ایک عاشا کو مانتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا تھا. ویجری علی اسلوب اسلوب النابغہ، اور اسلوب کس کا اپناتا تھا؟ نابغہ کا اسلوب اپناتا تھا. یہ 14-15 زیات اور حنفی خوری ان 2 میں ملے گا آپ کو. وصف الخمر علی اسلوب عاشا والمد علی اسلوب النابغہ، اگر خمر کی تعریف کرنا ہو تو عاشا کے اسلوب پر کرے گا، اور اگر مدح کرنی ہو تو نابغہ کا اسلوب اپنائے گا. انہ ساعد عبد الملک فی حجم قبیلۃ قیس، قبیلہ قیس پر حملہ کرنے میں اس نے عبد الملک کا ساتھ دیا تھا. اس کو مت یاد کیجیے.
اوپر والا یاد کر لیجیے گا، اوپر والا 2 3 جو ہے سبھی یاد کرنا پڑے گا ہم لوگ کو. کہاں الاختل اشبہ اللحیہ لہو ظفیرتان، یہ کیا ہے جی؟ اس کا اختر کا کیا تھا؟ داڑھی کیسی تھی وہ؟ 2 ظفیر، ظفیر کہتے ہیں سر ہوتی نا کس کو یاد ہے؟ لٹیں لٹکتی، پتہ نہیں لٹیں کیا بولتے ہیں، بال الگ الگ مطلب زلفیں بولتے ہیں نا، باندھ لیتے ہیں لوگ. اچھا زلفیں مطلب نصرانی الگ الگ. بکھری ہوئی نصرانی لوگ ہوگی. جو، ہاں ہاں بکھری ہوئی جی. داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر کے بال؟ داڑھی تو کے شراب تھی نا. اچھا. ومن اصحاب الملحمات کان ينظم 90 بیتا وانتخب منها 30، اگر 90 شعر لکھتا تھا تو اس میں سے 30 کو ہی چوز کرتا تھا بس. تو اسی واسطے اس کو عبید الشعراء بھی کہتے ہیں. اس کو لکھ لیجیے گا، ینظم 90 بیتا، 90 لکھ لیجیے آپ، وانتخب منها 30، اور 30 کو اس میں سے چوز کرتا تھا. 90 لکھنے کے بعد 60 کو ختم کر دیتا تھا. یہ قول دیکھیے، یہ قول پوچھا تھا ہم لوگوں سے 2020 میں، اور ہم لوگوں نے ابو نواس لگا کے آ گئے تھے ایک کوشچن غلط کر کے. قال حماد الراویہ، حماد الراویہ نے کہا کان یشرب الخمر ولا یجید النظم الا اذا شرب الخمر، کہ یہ شعر پیتا تھا اور شعر پی کر کے ہی اچھا شعر کہتا تھا. تو ہم لوگوں کو ایک ہی چیز یاد تھی شراب کے بارے میں، ابو نواس ہم لوگ لگا کر کے آ گئے تھے. پر آپ لوگ یاد کر لیجیے اچھا سے یہ والا قول، کان یشرب الخمر سر ولا یجید النظم الا. ابو نے کے بارے میں پوچھا تو وہ حافظ تھے، یہ دین کا وہ سارا، تو وہ بھی وہی کیوں کہ میں کر رہی تھی ادھر وہاں میں نے سیدھا اس کا پتہ نہیں کیا لگایا ان کا اخت، وہ ابو نواز تو شرابی تھا، ابو یہ تو وہ عطیہ لگا دیا سب نے، ابو عطیہ لگا دیا سب نے. وہ تائیہ لگایا تھا. کب؟ ابو نواز کے بارے میں پوچھا ابھی کہ وہ حافظ تھے، دین کے بارے میں یہ تھا وہ تھا، تو انسان کا سوچا کہ نہیں وہ شرابی رہے تو ان کو کیا تھا دین تک. ہم نے ابو پھر اس کے لطائیہ لگا بارے میں بولا تھا دین میں بڑا ہی ضخیم انسان تھا، مطلب قرآن پاک بھی آتا تھا، سب کچھ بولا تھا. تو سب نے سوچا یہ تو ابو لطائیہ ہی ہوں آج گے، زہد پوسٹ و میں آیا تھا تقوی کیا والے. کہیں پر؟ ہاں گروپ میں آیا تھا. شاید پی وائی کیو کا کوشچن ہے نا، یہ 2020 کا اچھا ہے شاید. ہاں یہی جو ہم اچھا. کرتے ہیں نا ادھر کرتے کوشچن اسی میں سے جس میں تھا وہ 100% ابو لطائیہ گیا تھا. کیونکہ زہد و میں تقوی والے نا وہی. ابو نواز بندہ نا، حسن بصری وغیرہ بھی اس کو بہت زیادہ قائل تھے. وہ پتہ نہیں کیسے شراب وراب کی طرف مائل ہو گیا، ورنہ بیک وقت حافظ ہے، بیک وقت فقیہ ہے، وہ بہت قابل آدمی ہے وہ. ہاں یہی ہے نا، والا بولا لیکن تھا، وہ فقیہ ہے، حافظ ہے. وہ آئے گا، آئے گا، اس میں آئے گا، دیکھیے گا سب آئے گا. کل پرسوں سے شاید پڑھیں گے ہم لوگ. اور ازدق ظہیر، پھر بشار، پھر ابو نواس، اور اس کے بعد دیکھیے کہاں گیا. تو حماد الراوی نے یہ قول ایسے یاد کر لیجیے گا، کام دے گا. کانا فخور بنفسی لا یرا فوق احد الا شیء، یہ پڑھ لیا آپ کہ اپنے سے اوپر صرف عائشہ کو مانتا تھا اور کسی کو نہیں مانتا تھا. لما دخل الاخطل بشرب الخمر حتى سال على لحيته، جب یہ شراب پی کے داخل ہوتا تو شراب جو ہے نا اس کے داڑھی پر سے ٹپک رہا ہوتا تھا. فقال عبد الملک نے اس سے کہا لولا حرمتک لفعلت بک وفعلت، اگر تمہاری حرمت نہیں ہوتی نا، اگر تمہیں میں مانتا تو تمہیں میں ایسی تیسی کر دیتا تمہاری آج. لیکن بہرحال کوئی اس کے کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. اس کی جگہ پہ نا وہ والا قول یاد کیجیے، یا ابھی رک جائیے، آئے گا نا حسن زیادتی سے، میں تو وہاں یاد کیجیے گا. یا لحیتہ تنفس خمرا، یا اس کے داڑھی سے جو ہے نا شراب ٹپکتا تھا. اس کے بعد ہے طبیعہ دیوان فی بیروت. دیکھیے ان کے وہ دیوان شائع ہوا 1891 میں. یورف بفرس ریحان فی المدح الاختل و جریر، مدح میں جو ہے یورف بفرس ریحان فی المدح، یہ کیا ہے بھائی؟ یورف بفرس ریحان، فرس میں گھوڑا ہوتا ہے، ریحان میں تو ریحان رکھا ہوا گھوڑا ہوتا ہے. اس کو یاد ہے کیا ہے؟ پتہ نہیں سر، یہ نیا دیکھ رہا ہے. یورف بفرس ریحان فی المدح الاختل و جریر. شاید یہ تو نہیں کہنا کہ مدح میں 2 آدمی ہیں، اختل تو مدح کرتا ہی، بات تو پتہ ہے، اور جریر تو ہجو کرتا ہے زیادہ، مدح کہاں کرتا ہے زیادہ وہ.
مدح بھی کیا تھوڑا بہت، لیکن اس سے مشہور وہ ہجو میں ہے. ہاں اختل ہے مدح میں مشہور. دیکھیں شاید یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ مدح میں یہ دو لوگ مشہور ہیں، کیونکہ فرزدق اتنی مدح نہیں کرتا. من شعر، اس کا ایک شعر یاد کیجیے گا یہ والا. یہ جریر کے بارے میں کہتا ہے: قوم اذا استنسخ الضيفان كلهم قالوا لامهم بولي على النار. کہ جب مہمان آتے ہیں تو یہ لوگ اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے یہ کرو. ماں جو سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، یہ والا شعر ایسے ہی لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے ہی نہیں بھائی. اور بھی شعر، ابھی ایک والا شعر یہاں سے لکھ لیجیے، اور پھر ابھی حسن زیادہ سب میں آئے گا تو وہاں سے اور بھی لکھ لیجیے گا ایک دو اشعار. تو جیسے اس کا نا ان میں الگ الگ فرق ہے. اختل کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اگر اختل کو جاہلی کا ایک دن بھی ملتا تو یہی پڑھا نا. جی فرزدق کے بارے میں نا کہ اگر اس کی شاعری نہ ہوتی تو عرب کا تہائی حصہ مطلب ختم ہوتا اور ہم تک لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغت العرب ونصف اخبار الناس. اب مجھے جریر کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے سملر کالم، مجھے وہ یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا ہے. جے کے بارے میں سیمینار کال کہا ہوں، فرزدق کے بارے میں تو ہے لولا ذهب لولا شعر کہنا الفرزدق تو لذهب ثلث العربیہ. اگر جاہلی کا ایک دن بھی ملتا تو وہ سب پہ حاوی ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں کہ اگر اس کا تیسرا فرزدق کا کہ اگر اس کی شاعری نہ ہوتی تو ایک وہ، عرب کا تہائی. ہاں ٹھیک ہے تو ہے. جریر کے بارے میں اس طرح کا کون کیا ہے؟ پتا نہیں سر، مجھے لگ رہا ہے کچھ تھا تینوں ایک جیسا کچھ نہیں. اچھا چلیے آئے گا انشاءاللہ اگر آنا ہوگا تو. اس میں مجھے لگتا نہیں کہ اس طرح کا کوئی شعر اس کے بارے میں ہے. دیکھیے الفرزدق، یار یہ فرزدق کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے جی. یہ رہا اختل. اس کی وفات انہوں نے لکھا 95 ہجری. ٹھیک ہے، حسن زیادی. شاید حنہ میں ملے آپ کو 92 ہجری. نام پورا یہیں سے یاد کر لیجیے: ابو مالک غیاث ابن غوث التغلبی. ابو مالک غیاث ابن غوث التغلبی. نشأ بالجزیرۃ الفراتیہ، جزیرۃ الفراتیہ میں پیدا ہوتا ہے. یہ اور عمرو بن کلثوم دونوں نصرانی تھے. وفجع فی امی وهو صغیر، چھوٹے میں ہی اس کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے. فربته زوجة ابیہ، سوتیلی ماں نے اس کی تربیت کیا. فاساءت تربیتہ، لیکن اب سوتیلی ماں صحیح تربیت نہیں کر پائی ہوگی. فشب سلیط اللسان خبیث النیہ مدمن للخمر. سوتیلی ماں صحیح سے تربیت بھی کرے نا تو ذہن میں اتنا کچھ بھر دیا جاتا ہے بچوں کے کہ بیچارے ایسا ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری ماں تو ہے ہی نہیں ہے. دیکھیے فشب سلیط اللسان، تو اب یہ کیا فوہر زبان رہا. خبیث النیہ مدمن للخمر، شروع سے شراب کا عادی رہا. وبدت بواکیر الشعر منذ الحداثہ، اور شروع سے جو ہے نا شعر کہنے کا وہ رہا ہوں. فہاج کعب بن جعیل شاعر تغلب، تو اپنے ہی قبیلے کا شاعر تھا اس کا کعب بن جعیل، اسی سے جھگڑا کر لیا، ہجو کر لیا اس نے. تو پہلا والا لکھے گا، پہلا جس سے اس نے جھگڑا شروع کیا اس کا نام کیا؟ کعب بن جعیل. فاخملہ، اتنی بری ہجو کیا کہ اس کا ذکر ہی مٹا دیا اس نے. وحب ذکر یسیر، اور اب اس کا تذکرہ چلنے لگا. ولما طلب یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ جو ولی العہد تھا، اس نے کعب بن جعیل سے کہا ان یحجو الانصار، کہ وہ انصار کی ہجو کرے. لتعرض عبد الرحمن بن حسان لاختہ فی شعرہ، عبد الرحمن بن حسان نے یزید کی بہن کی کیا کر دیا تھا اپنے شعر میں تعرض کیا تھا، تشبیب کیا تھا. خشی الانصار، تو وہ ڈر گیا کعب بن جعیل. ودل علی الاختل، اور اس نے یزید کو کہا کہ ایک آدمی ہے اس کا نام اختل ہے. رجا ان یفتکوا به، وہ یہ غلط کام کر سکتا ہے. فکان ذلك سببا فی صعود نجمه وضیوع اسمه، یہی سبب بن گیا اس کے ستارہ کے چمکنے میں اور اس کے نام کے دنیا میں مشہور ہونے میں. فإنه اتصل بيزيد وهج الانصار، اب وہ یزید سے مل گیا اور انصار کی ہجو کر لیا. فغضبوا، پورے انصار ہجو ہو گئے، غصہ ہو گئے. وشکوا الى معاویہ، ان سب نے شکایت کی حضرت معاویہ سے. فحکمهم فيه فطلبوا قطع لسانه، حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ فیصلہ کیا اور ان لوگوں نے حضرت معاویہ نے انہی کو فیصلہ سپرد کر دیا کہ آپ لوگ جو چاہیں فیصلہ کریں. فطلبوا قطع لسانه، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے زبان کاٹنے کا حکم دیا. ولكن یزید ترضاہ، لیکن یزید نے ان کو راضی کر لیا. فعفوا عنہ، معاف کر دیے وہ لوگ. وعرف له خلفاء بنی امیہ هذه الید فقدموه واکرموه، تو خلفاء بنی امیہ نے ان کا یہ احسان مانا اختل کا اور اس کو خوب اکرام سے نوازا. وبخاصۃ عبد الملک،
خاص طور پر عبد الملک بن مروان، لأنه استعان به على قبائل قیس، کیونکہ اس نے قبائل قیس پر اس کی مدد لی تھی، وشعرائہ لممالأتهم اعداءه من آل زبیر، تاکہ وہ اپنے دشمن آل زبیر کو کیا کر سکے، اپنی طرف مائل کر سکے. فسهل علیہ حجابہ وطا لہ جنابہ واغدق علیہ اتاہ. اتنی ہارڈ بات لکھتے ہیں خام مقام، یا اللہ. وسماہ شاعر الخلیفہ، انہوں نے کیا لقب دیا اس کا؟ شاعر الخلیفہ. یہ آپ لکھ لیجیے، شاعر الخلیفہ، شاعر امیر المؤمنین. وبلغ من دالۃ الاخطل علی عبد الملک انه كان يجيء عليه جب، یہ لکھ لیجیے پورا، ٹھیک. وبلغ من دالۃ الاخطل عبد الملک، عبد الملک کے سامنے اختل کی دبدبہ کہیے کہ اس کا اتنی چلتی تھی، انه كان يجيء کہ جب وہ اس کے پاس آتا، وعليه جبۃ خز وفي عنقه صلیب ذهب، اس کے گردن میں کیا ہوتا؟ سونے کا صلیب ہوتا. ولحیته تنفذ خمرا، اور داڑھی سے شراب ٹپک رہا ہوتا. فیدخل علیہ باذن، اور بغیر اجازت کے آتا جاتا. اما دخوله فی المہاجات بین جریر و فرزدق، کہ جو یہ لڑائی شروع ہوئی جریر اور فرزدق کے بیچ، وہ کیسے ہوئی ہے؟ فسببه انه عرض بتفصیل هذا حينما سئل ايهما اشعر، اس کا سبب یہ ہے کہ اس سے پوچھا گیا تھا بھائی تم یہ بتاؤ کہ دونوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے. فلما بلغت حکومت جریر، تو اس نے کیا کیا نا، شعر میں جو ہے جریر کو ہی بڑا بتایا تھا، لیکن ان لوگوں نے پیسہ ویسا دیا ہوگا کچھ اس کو، تو اس نے اختر کو بڑا بتا دیا. فلما بلغت حکومت جریر، جب یہ فیصلہ جریر کو پہنچا، غضبا، تو وہ غصہ ہو گیا. وحج الاختل، اور پھر اس نے ہجو کی اس کی. تو اس نے کیا کہا تھا جریر نے؟ یاد الغباوۃ نبشرا قد قضا اللہ تجوز حکومت النسوانی. یہ والا قول اگر ترجمہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس ذل غباوہ سے اگر یاد رکھیں تو ہو سکتا ہے یاد ہو جائے آپ کو. وہ ہے نا، اس نے معنی کیا تھا؟ دوبل، دوبل کے معنی حمار الصغیر، یا سلاطت لسانی. تو سلاطت لسانی معنی فوہر زبان ہے، ازل غباوہ کا معنی بھی قریب قریب ہے، تو اگر یاد رہے تو ٹھیک. یہ کہا تھا جریر نے فرزدق کے بارے میں. فرد علیہ الاختل، اب اختل بھی جواب دے گا، فی شیء من الضعف، کچھ ضعف کے ساتھ، لتقدم سنہ و فتور طبعہ، کیونکہ عمر کا تقاضا، عمر بڑی ہے اس کی. وقد اعترف بذلک جریر، اور جریر نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے فی قولہ، تو وہ کہتا ہے ادرکتہ ولہ ناب واحد ولو ادرکتہ ولہ نابان لاکلنی. یہ قول ویسے ہی آپ لکھ لیے کہ میں نے اس کو وہ زمانہ پایا جب اس کا ایک ہی دانت رہ گیا تھا، اگر دو دانت ہوتا تو مجھے کھا جاتا. وما زال اختل اثیرا عند بنی امیہ، اور اختل جو ہے بنی امیہ کے پاس برابر رہا، مطلب کہ بڑا دبدبے کے ساتھ رہا، حتیٰ اقسام عمر بن عبدالعزیز، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو دور کر دیا. اب یہ چیز پتہ نہیں کیسے لکھتے ہیں، حالانکہ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا پیدائش 95 ہجری، اور یہ بات فکس ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے یہ بیٹھے ہیں خلافت میں، کتنا بیٹھے ہیں؟ 99 بیٹھے ہیں پورا پوری شاید. یہ پتہ نہیں ایسے کیوں لکھ رہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو دور کیا تھا، حالانکہ ہم لوگوں نے پڑھا بھی ولید نے دور کیا تھا اس کو، ولید کا دور بھی ہے. دیکھیے حسن زیاد قابل آدمی ہے، اس لیے اگر آئے گا تو اگنور نہیں کیجیے گا، ٹھیک. یہ بھی لکھ لیجیے گا، کام بن جائے گا آپ کا. وکان یعیش حینا فی دمشق وحینا فی بلاد الجزیرہ، کبھی دمشق میں رہتا کبھی جزیرہ میں. وتوفی فی خلافت الولید، اب دیکھیے ولید جو ہے ولید کے زمانے میں وفات کر رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس کو دور کر دیا تھا. ابھی شاید کہ عمر بن عبدالعزیز کیا تھے نہیں تھے، اللہ بہتر جانے. کب 95 سال کی عمر میں 95 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے. تو یہ تو ایک کہانی کی طرح گزر گیا آپ کے سامنے، پر جو چیزیں یاد کرنے کی وہ اس میں سے نکالیے گا، ٹھیک. الاختل احد الثلاثه السابقین المتقدمین فی هذا العصر، اختل 3 بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے ایک ہے، وہ کون 3 ہیں؟ جریر، فرزدق اور اختل. وقد اتفق الناس على انهم اجود معاصريهم شعرا واسيرهم ذکرا، لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ سب کے سب مل کر کے اپنے معاصرین میں سب سے اچھے ہیں. ولكن اختلفوا في ايهم اشر اخوته، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے. والحق ان لكل منهم مزیة ومیزة، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب کی اپنی اپنی خصوصیت. اب دیکھیں یہاں سے ذکر کریں. فالاختل ممتاز باجازت المدح، یہ لکھ لیجیے گا، اختر کس سے مشہور ہے؟ مدح میں. وقلت البذاء فی الہجا، ہجو کم کرتا ہے. وسلامت قصائد التوار من اللغط والسقط، اس کے قصیدے میں آپ کو نا غلطیاں نہیں دکھیں گے آپ کو. ومرور طبعه على الروایت والتنقیح، یہ تنقیح سے کام لیتا ہے جیسے آپ نے لکھا. وربما قصیدۃ 90 بیتا، 90 قصیدہ اگر لکھ لیتا، 90 شعر لکھتا. فیقتصر منها بعد التہذیب على الثلث، تو اس میں سے تہائی کو ہی لیتا تھا، یعنی کہ 30 کو لیتا تھا. وابت علیہ طبیعت المرء ان یقول فی الرثا، مرثیہ نہیں کہتا تھا، ہاں اللہ کہ 4 شعر کہا ہے یزید بن معاویہ کے مرثی میں، لکھ لیجیے بس آپ.
یہ لکھ لیجئے کہ 4 شعر کہا کس میں؟ یزید بن معاویہ کے مرثیہ میں. یہ لکھ لیجئے بس. وہ سبب شہری واصل نعمتی، اور یہی وجہ سے اس کا سبب مطلب مشہور ہو گیا. وکان فخرا فی نفسہ لا یرا فوق احد الا العاشا، اپنے اوپر بہت گھمنڈ تھا اس کو، اور اپنے سے اوپر کسی کو سمجھتا بھی نہیں تھا، صرف عاشا کو ہی اپنے سے اوپر مانتا تھا. یہ یہاں تک لکھ لیجیے سب. آواز جا رہی ہے یا نہیں؟ جی آ رہی ہے. دیکھیے اب ان کا شعر لکھا، پوری بات تو لکھ دیا انہوں نے جو ان کو لکھنا تھا. اصل میں نا حسن زیاد نے اس سے پہلے اچھا خاصا تذکرہ کر رکھا ہے ان لوگوں کے بارے میں، آپ یہاں دوبارہ سے کر رہے ہیں. تو اسے 2-3 صفحہ جو پہلے کیا ہے نا انہوں نے، تو بڑا اچھا سے اشعار وغیرہ لے کر کے دونوں کی لڑائی جھگڑا کو بتایا ہے. یہاں اتنا اچھا نہیں بتا رہے، وہ صرف باتیں کر دی ہے یہاں پر. نفسی فدا امیر المؤمنین اذا ابد النواجز یوم عاجم الذکری. یعنی کیا ہے؟ یہ والا دیکھیے انصار کی جو ہجو کیا تھا اس میں سے ایک شعر یاد کر لیا آپ یہاں سے. ذهبت قریش بالمفاخر كلها واللوم تحت عمائم الانصار. اور اس کے اوپر والا دیکھیے خل المکارم لستم من اہلیہ وخذوا مساحیکم بن النجار. مکارم کو چھوڑ دے تم اس کے اہلی نہیں ہو. اس طرح سے کہہ دیتا ہے یہ. رائیہ قصیدہ ہے، رائیہ قصیدہ یاد کیجیے گا. کچھ شعر نا آپ کو یہاں پر ملے گا. ایک سیکنڈ. جی ہے نہیں. سب کا ذکر کر رہا ہے سب میں نہیں ملے گا. چلیے اللہ فاخری پڑھیے تھوڑا سا پھر ختم ہو جائے گا. اللہ فاخری یعنی فرض تو 5 سے آ جا رہا ہے اس میں. 476 67 کیا کرے. کلاس کب اسٹارٹ ہوئی تھی آج؟ اچھا آج 8 بجے سے 8:10 پہ شروع ہوئی تھی. 8 بجے سے نا روز ٹائم. یہ دیکھیے الاختل. ہاں 8 سے 9 رہے گا انشاءاللہ. یہ الاختل دیکھیے کیا ہے. تاریخ ولد فی الحیرہ، حیرہ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فتعرض لقسوۃ زوج ابی، اپنی سوتیلی ماں سے بہت کچھ کرتا ہے یہ. پھر کعب بن جوائل سے اس کا جھگڑا ہوتا ہے. تو صحافی السیاسہ، سیاست میں کب آتا ہے؟ اصبح الاختل منذ ہجاء الانصار، جب سے انصار کی جو کرتا ہے تب سے یہ کیا ہے لسان الدفاع عن الدولۃ الامویہ، لسان الدفاع بن جاتا ہے یعنی اس کی طرف سے یہ کرنا، دفاع کرنا. اس کے بعد دیکھیے فقد قر عبد الملک ولقبہ شاعر بنی امیہ، عبد الملک نے ان کو بہت قریب کر دیا تھا اور پھر یہ شاعر بنی امیہ کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. تزال ذل الاختل فی عبد الولید، عبد الولید کے زمانے میں اس کا سایہ کمزور پڑ گیا، مطلب کہ اس کا جو دبدبہ تھا وہ کمزور پڑ گیا. اور پھر انہوں نے خلیفہ، ایک نیا خلیفہ کو بدل دیا تھا عدی بن رقاع کے ذریعے. تو پھر 92 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے. 95 والا یاد رکھیے چاہے 92 والا، جو بھی یاد رہے آپ کو وہ یاد کر لیجیے. سر اینٹی والوں نے کیا مانا اس کو؟ کب اس کی وفات ہوئی ہے؟
جو بھی یاد کر لیجیے، شاید آیا ہوگا تب نہ، مجھے نہیں پتہ کہ آیا بھی نہیں ہے. عموماً پوچھتے تو اس طرح سے یہ لوگ نا کہ سیکوینس میں لگاؤ. جریر ہاں فرزدق وہی اختر کو لکھ دے گا اور کہے گا کہ سیکوینس میں لگا دو. اس طرح سے بول دیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو اس طرح سے پوچھے. سیکوینس میں لگانے کے حساب سے بھی کیسے لگتا ہے؟ اس طرح سے لگائیے گا تو سیکوینس وغیرہ ان کو لگائیں گے اختر تو یاد رہ 95 ہے شاید. پھر اختر فرزدق کے جو ہے بعد فرض کے بعد کیونکہ ان کی اکٹھی ہوئی تھی 110 میں، لیکن 6 مہینے کا فرق ہے. پھر یہاں سے بھی یاد رہ جائے گا کہ جریر نے مرثیہ بھی کہا تھا فرزدق کو. پہلے اختر تو پھر اختر فرض. فرزدق جریر. ٹھیک ہے، ایسے ہی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. لیلاختل دیوان الشعر، اس کا جو ہے شعر کا دیوان بھی اس بندے کا، اور اس میں اموی وغیرہ سب چیز ہے. سیاسی میں جو ہے ایک والا ہم لوگوں کو پڑھا حجاء الانصار، جو کہتا ہے انصار کی جو کیا اس نے، اور اموی کی مدح کرتا ہے بنی امیہ کی خاص طور پر بہت زیادہ. اور نقائع الجری والاختل، یہ ہم لوگ پڑھیں گے اس کے بارے میں. اور شعر الخمر والوصف، خمر جو کرتا ہے وہ وصف جو کرتا ہے اس کی وہ والا. یہ دیکھیے، یہ بندہ جو بچپن میں ہی بہت زیادہ طفولۃ المعدبہ و شباب الناقل، بچپن تو عذاب سے بھرا ہوا اس بندے کا، اور جوانی جو ہے بالکل انتقام، ناراض ایک طرح سے. الاختل اشد الشعراء هذا العصر اتصالا بالسیاسیۃ العلیٰ لبنی امیہ، کیا یہ سیاست سے زیادہ یہ تھا. ومن ثم اعظم ممثل الحیات الاجتماع السیاسیہ، اسی واسطے اس کے اشعار میں آپ کو جو ہے مطلب زندگی کی ترجمانی زیادہ ملے گی. فهو ابو مالک غیاث بن غوث، اس کا پورا نام کیا؟ ابو مالک غیاث بن غوث، تغلب کا رہنے والا ہے. لقب بالاختل، لقب کیا اختل ہے. لصلاۃ لسانی، اس بات پڑھ چکے ہیں. اور حیرہ میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وکان ابو غوث من وجوہ قومی، اس کے والد صاحب بڑے گھرانے کے ہوں گے، اور ان کی جو ماں رہی ہوگی کعب، اس کی وفات ہو جاتی ہے بچپن میں. وتعرض لقسوۃ زوج ابیہ، تو یہ اپنی جو سوتیلی ماں رہی ہوگی اس کے ساتھ اس کا زیادہ مسئلہ رہا ہوگا. وکانت تفرض سیطرتها علیہ، چلیے ان کی سفارش کر رہے ہیں حنفیٰ خوری کہ وہ عورت جو ہے وہی اپنا دبدبہ زیادہ بناتی تھی اس پر. تو پھر وتبخل علیہ حتی بالکافی من القوت، کھانے کے لیے جو ہے نا جتنا چاہیے بیچارے پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بھی نہیں ملتا تھا. فنشأ فی نفسہ صراع عنیف، یہ تو پلا بڑھا جوان ہوا لیکن نا جھگڑا اور انتقامانہ جذبے کے ساتھ یہ جوان ہوا. قاد الی حجاء زوج ابیہ، اور اسی چیز نے پھر اس کو جو ہے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی ماں کی کیا کر دے، ہجو کر ڈالے. فی هذه الفترة عرض الاختل لكعب بن جعیل شاعر تغرب، اس زمانے میں اس کی لڑائی کس سے ہو گئی تھی؟ کعب بن جعیل سے ہوئی تھی. کعب بن جعیل بھی تغلب کا شاعر تھا. واخملہ، اس کا ذکر اس نے ختم ہی کر دیا، اتنا برا ہی جو کیا. تو اسی وجہ سے کعب بن جعیل نے ہی اس کو لقب دیا تھا اختر کا. یہ لکھ لیجیے، کعب بن جعیل نے اس کو لقب دیا تھا اختل کا. اور دوبل کا لقب دیا تھا اس کی سوتیلی ماں نے. دو ہوا. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ لسان ہو لسان الثور، یہ بھی شاید اسی نے کہا تھا نا کعب بن جعیل نے کہ لسان ہو لسان الثور. یہ تینوں ایک ہی جگہ یاد لکھ لیجیے. ان کو امیر صحافی المومنین جو، السیاسہ، ہاں شاعر امیر المومنین تو پھر وہ ہے عبد الملک بن مروان والا. ہاں صحافی السیاسہ الامویہ، ابھی دیکھیے سیاست میں قدم رکھتا ہے. اس کا واقعہ آپ بہت ڈیٹیل سے سن چکے ہیں کہ انصار کی ہجو کر دیتا ہے، پھر وہ وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا. ولیکن هذا الشيء اصبح منذ هداء الانصار، جب سے انصار کی ہجو کرتا ہے تو اس وقت سے کیا لسان الدفاع عن الدولہ، پورے ملک کی طرف سے یہ لسان الدفاع بن جاتا ہے. سب لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ دفاع کرے گا یہی. وصحافی السیاسیہ القائمہ، كما اصبح رسول قومه لدى الدولة بعامل العصبية القبلية التي عاد الى عنفوانها في ذلك العهد، اور شاید کسی قوم کی جانب قاصد بنا کر کے بھی بھیجا گیا ہوگا. وكان يعيش بالولاة ناعما بالحظوة والإكرام، یہ جو ہے نا دربار میں پورے عزت اور اکرام کے ساتھ رہتا تھا. منادما لیزید بن معاویہ فی شرب الخمور، شراب پینے میں جو ہے یزید بن معاویہ کے ساتھ رہتا تھا بالکل.
ملازما له حتى في الحج الى بیت الحرام، اور اس کے ساتھ رہتا تھا یہاں تک کہ اگر بیت اللہ کا حج بھی کرنا ہو تو جاتا تھا یہ. بتائیے تو کیا دور آ گیا ہو یار. وما ان توفی معاویہ، جب معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے جیسے ہی، حتی استربت احوال البلاد، تو ملک کا احوال بالکل بگڑ جاتے ہیں. ولم يتمكن ابوانه من السيطرة حیال ابن زبیر، اور ان کے بیٹوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ زبیر جو دوسری طرف انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر لیا تھا کہ ان پر قابو پا سکے، یہ ان کے یہاں نہیں تھا. الذي دعا نفسه بالخلافة واجلي بين امیہ من المدینہ الى الشام، اور زبیر بن رضی اللہ عنہ نے جو ہے مدینہ سے شام کی جانب بنی امیہ کو جلا وطن کر دیا تھا. وقام كثيرون من مثل زفر بن حارث والنعمان بن بشیر هما يدعون لابن الزبیر وخل بنی امیہ. بہت سے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے لوگوں سے کہ بھائی زبیر کے ہاتھ پر وہ کر لو، ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لو، بنی امیہ کا راہ چھوڑو. وَإِذْ ذَاكَ نَهَزَ مروان بن حکم، اب یہاں سے مروان بن حکم اٹھتا ہے. پھر اس نے جو ہے وجاء مروان بن حکم من بایعه وكانت معركة شديدة، اور جم کا لڑائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. قتل فيها الضحاك وانهزمت القیسیہ واستتب المروان امر لمروان، اب پورا معاملہ جو ہے مروان کو سپرد کیا جاتا ہے. وهكذا كانت المعركة انتصال لمن على قیس عیلان وامویین على الزبیر. ابھی لڑائی جو ہے کہاں چل رہی؟ یمن میں لڑائی چل رہی تھی. اس کے بعد یہ سب جو ہے یہ سب کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کانت مصلحت تھی اس بات کی تتفق مصلحت دولت الامویہ، کہ تاکہ اموی حکومت کا جو مصلحت ہے وہ پورا ہو جائے. اور وکانت حروب، ان جنگوں نے جو ہے بہت زیادہ مدد کیا تھا علی اقرار سلطان بنی امیہ، کہ بادشاہت اگر رہے گی تو کیا کس کی رہے گی؟ بنو امیہ کی رہے گی. وکان اختل فی تلک الغمرہ، اور اس جنگ میں اختل کا کیا رول تھا؟ مناصرا لقومہ ولبنی امیہ، اپنی قوم اور بنی امیہ کا وہ تھا، مدد کر رہا تھا ایک طرح سے. تو اسی واسطے یہ سیاست میں قدم رکھا. پھر ابھی دیکھیے وقد قر عبد الملک بن مروان نے اس کو قریب کیا، اس کو دو لقب دیے اس نے، شاعر بنی امیہ اور شاعر امیر المومنین کا. لیکن اس کے بعد جب عروج آتی ہے تو زوال بھی ساتھ ساتھ میں. تو ولید بن عبد الملک کے دور میں جو ہے اس کا کیا کہہ دیا اس نے، اس کو دور کر دیا. حتی تزال ظل الشاعر فی البلاد، دربار سے اس کا سایہ مندمل ہوتا گیا، ختم ہوتا گیا. واصبح هدفا للخصوم يهاجمه كل حاسد وطامع، اور یہ خصومت کا ہدف بن گیا، ہر حاسد اس کا کیا کرتا تھا، اس کے خلاف ہجو کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے ادیب بن رقا کو شاعر بنا دیا تھا، یہ آپ لوگ لکھ چکے ہیں وہاں پر. پھر اسی دوران اس کی وفات ہو جاتی ہے 92 ہجری ان کا کہنا ہے. 92 95 جو بھی لکھیے آپ کام بن جائے گا انشاءاللہ. اس کا ایک دیوان بھی ہے، دیکھ لیجیے دیوان ہے تو. آپ کو اس کے میں کیا ملے گا اس کے دیوان میں؟ سیاسی اموی کا شعر، عصبیہ قبیلہ کا، اور خمر اور وصف کا. ایک یہ پوچھا ہوا تھا نا کہ بھائی کہ اس میں وہ کانا لسان التغلبی و ادیب النصرانی و شاعر الاموی و احد الشعراء نقائز من فاختل. تو یہ تو بہت اچھا پوچھ رکھا ہے، تو سمجھ میں تو آگے سمنا. یہ دیکھیے انصار کی ہجو جو کیا تھا انہوں نے یہاں پر، اس کی وجہ سے بھی اچھا خاصا. عبد الرحمن نے سب بابا تشریف کر دیا تھا رملہ کا. رملہ بیٹی ہے معاویہ کی، معاویہ رضی اللہ عنہ کی. کیا ہے وہ تغزل عبید اللہ بن قیس الرقیات بام البنین امرأۃ الولید بن عبد الملک. پتہ نہیں کیا ہے. اور کیا بولتے ہیں وَإِمْ أَنَّ الْمَدِينَةَ شَهِدَتْ صِرَاعًا شَعْرًا عَنِيفًا، یہ جھگڑا اچھا خاصا چلا تھا. عبد الرحمن بن حسان، عبد الرحمن بن حکم جو کہ مروان کا بھائی تھا. وقد تحاجی حجان مرن، دونوں نے ہجو کیا. ولكن الاختر هو وحده تجرأ على حجاء الانصار، لیکن صرف اختر ہی جرأت کر سکا کہ وہ انصار کی ہجو کر سکے. وكان حجاء السبيل في دخول البلاد واتصال حیاته الشعريه بالسیاسه الامویہ، اور اسی وجہ سے بھی اس کو جگہ ملا وہاں جانے کا دربار میں.
کہاں گیا؟ ثم راح يعدد وقد جد الاخطل في ان يفصل فيما بينه وبين الاسلام الحقيقي مراعاة للخلافات الاسلاميه، وجد في ان يبعدهم كالعباد عن قریش والنبوة في قریش. اس نے ہر ممکن کوشش کیا ہوگا اشعار میں یہ سب کہنے کا کہ حقیقی اسلام اور ان کے درمیان کیا کر دے، فرق کرے یہ، اور قریش سے مکمل طور پر لوگوں کو دور کر دے. الگ نبوت جو ہے قریش میں اور بنو امیہ قریش سے. اذا المکارم والعلماء فی قریش دون سواها، اور مکارم اور علا سب قریش میں دون سوا اس کے علاوہ، لہذا وہ کا کہنا تھا شاید انصار وغیرہ کا اس میں کوئی ہاتھ وات نہیں ہے. یہ وہی والا شعر ہے جو انہوں نے ہجو کی تھی انصار کی، ذہبت قریش بالمکارم والعلا والی. یہ دیکھیے وہی والا ہے. یہ والا دیکھیے مدح میں مشہور ہے، مدح عبدالملک بن مروان خاصتا والامویین عامتا، سبھی کی اس نے یہ کر دیا ہے. قد اصبح الشاعر الرسمی ولسان الدولة الحاکمہ، درباری شاعر تھا یہ. اس کے بعد دیکھیے ان ہنا خلیفۃ امویہ، وہ واقعہ کس طرح سے بنیاد پڑی تھی. پھر خلیفہ امیہ میں عثمان رضی اللہ عنہ مظلوم قتل کیے گئے، واہل بیت اولیاء دمی، اور اہل بیت جو تھے علی کے گھر والے، یہ لوگ ان کے خون کے ذمہ دار ہیں. ممثل معاویہ ایسا ماننا تھا. وعلی الامویین اسرع الحکم، اور فیصلہ کون کریں گے؟ اموی حضرات صحیح سے فیصلہ کر سکتے ہیں. واقم الناس بآباء ومعهم کثرۃ تؤیدهم، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے جو ان کی تائید کر رہے تھے. پہلی واقعہ آپ لوگ سنے ہوں گے. پھر صفین کی لڑائی ہوتی ہے، اور لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہی لوگ نبی کے وارث ہیں. فصاروا بذلک حق الناس بهذا الملك الاسلامی، لہٰذا اسی وجہ سے یہی لوگ کیا ہو گئے؟ زیادہ یہ ہو گئے. تو اس سے تعلق رکھتے تھے شاید اس وجہ سے. یہ قصیدے کا نام ہے نا، یہ بیچ میں اوپر یہ خف لا یخف القتین اللہ تعالی. ہاں مدح عبدالملک بن مروان. اس نے ایک مشہور قصیدے میں کہا نا یہ خف القتین، عبدالملک بن مروان کے مسیدے اس میں کہا تھا مدح میں خف القتین یا خف القتین جو بھی ہے. قصیدے کا نام ہے تو یہ کیا ہے یہ؟ یعنی قصیدے میں اس نے اس لفظ کو یہ استعمال کیا تھا. ہاں اس کا مشہور قصیدہ خف القتین، قصیدہ ہی یہی، لکھ لیجیے آپ لوگ، اچھا رہے گا. عبدالملک بن مروان کے مدح میں کہا تھا اس نے، جب وہ جیت گیا تھا زبیر، مصعب بن زبیر کے اس پہ جیت گیا تھا، مطلب کہ تب کہا تھا اس نے. یہ والا ایک آدھ شعر یاد کر لیجیے گا. حسن علی الحق عیاف الخنا انف اذا علمت بهم مکروہۃ صبروا، ایسے ہی یاد کر لیجیے گا بس. حسن علی الحق عیاف الخنا انف اذا علمت بهم مکروہ، یہ شاید پوچھ چکا ہے پہلے، ایک یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ کام بن جائے گا. شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. دیکھ لیجیے گا. چلیے جی بس. جیسے ان کے ایک شعر میں تھا نا کچھ لوم کر کے ورڈ، تو ایک پی وائی کیوز میں کوسچن آیا ہوا تھا حجال انصار بالفلاحت واللؤم من، تو اختر نے کی تھی. ٹھیک ہے. کئی بار بتایا نا آپ کو واللؤم تحت عمائم الانصار، تو یہ شعر لکھنے بھی اب لکھے نہیں، ذهب قریش بالمکارم والعلا واللؤم تحت عمائم الانصار، تین تین جگہ تو جی آیا جی شاید یہ. وہ بیچ میں سے کوسچن بنایا ہوا انہوں نے. یہ خوشدن والا سر شعر نکالا لکھو. لکھیں گے اس کو، جی لکھ لیجیے. حسن علی الحق عیاف الخنا انف اذا علمت بهم مکروہۃ صبروا.
بڑھیں آگے. اب بس اب انشاءاللہ کل. ارے نہیں مت آگے میں تھوڑی یہ ہاں تو کون پڑھ رہا بھیا وہ بھی ہے. ایک سیکنڈ اور رکیے. یہ دیکھیے یہ والا اگر کہیں گھما کر پوچھے گا فالخلافۃ حق لبنی امیہ فی نزل اختل. اختل کا ماننا یہ تھا کہ خلافت کا جو حق ہے وہ بنی امیہ کا ہے نہ کہ دوسرے لوگوں کا. ٹھیک ہے اس کو لکھ لیجیے گا. ہاں رکیے بس ایک سیکنڈ رک جائیے ہم نہیں پڑھا رہے آگے بھائی پتہ ہے آپ لوگ کام کریں. نقائص سے ریلیٹڈ چلیں تو آپ نے سچ کروایا. کیا کہہ رہی ہیں نقائص سے حیا؟ ریلیٹڈ نقائص سے ریلیٹڈ جو کتاب تھی یا قول تھا ایک بار ریپیٹ کر دیجئے. کوئی چیز کوئی لکھ دے تو اس میں لکھ دے رہا رکیے. یہ والا بھی شعر لکھ لیجیے تو شمس العداوة حتى يستقاد له وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. یہ سب بنی امیہ کے مدح میں ہے. ٹھیک ہے اسے لکھے گا. شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا. لقب نہیں تھا جریر نے اس کو لقب دیا ہے دوبل اس کا کیا بولتے ہیں دوبل تو ماں نے کہا تھا جریر نے کیا کہا تھا سر؟ جریر نے اس کو لقب دیا ہے. یہ اختل والا بھی دیا جریر ہے دوبل مطلب سب سے پہلے جریر نہیں اس اختل کے اس نے دوبل. دیا ہے. جریر نہیں ہے کعب بن جوائل نے اختل دی. کعب بن ابھی تو جوہل آیا نے نہیں. اختر دیا. بن جویل نے اختل ہاں دوبل جو ہے وہ جریر کے بارے میں انٹی نے پوچھا تھا کیونکہ شاعری میں پہلی بار دوبل کے نام سے جو جریر نے اس کو پکارا تھا. حالانکہ اس کی ماں نے دیا تھا لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا دوبل کا. یہ انٹی نے پوچھا تھا کہ کس نے لقب دیا ہے جریر کو یہ اختل کو دوبل. یہ دیکھیے اس کو جو لقب دیا گیا شاعر و امیر المومنین عبد الملک کی جانب سے. یہ والا قول دیکھیے ویحک یا اختل. عبد الملک کیا بولتے ہیں اس نے قصیدہ سنایا تھا اس کو تو اس نے کہا تھا ویحک یا اختل کیا یا اختل اتريد ان اكتب الى الافاق انك اشعر العرب. تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا والوں کو بتا دوں کہ تم عرب میں سب سے بڑے شاعر ہو. قال اختل تو اختل نے کہا اکتفی بقول امیر المومنین میں امیر المومنین کے قول پر اکتفا کرتا ہوں. تو اس نے یہ نہیں کہا ہاں یا نہیں. آپ نے جب کہہ دیا کہ آفاق دنیا پورے دنیا والوں کے سامنے بتا دوں کہ تم سب سے بڑے شاعر ہو تو بس ہو گیا. یہ والا قول اگر لکھنا چاہیں لکھیں چھوڑ دیجیے. ویحک یا اختل اتريد ان اكتب الى الافاق انك اشعر العرب وقال اختل اکتفی بقول امیر المومنین. اس کو سب کچھ دیا ہوا ہوگا جم کر کے. خوب شعر وغیرہ پیتا ہے یہ. ٹھیک ہے شراب پیتا ہے بندہ. نقائص جریر والاختل مشہور ہے. نقائص جریر والاختل وہ بھی لکھ دیجیے. نقائص جریر والفرزدق ابو عبیدہ والی. یہ دیکھیے ان الاختل لما بلغه تہاجر جریر جب اس کے بعد جریر اور فرزدق کی آپس میں ہجو وغیرہ پہنچا تو اس نے كيف وجد قال وجدت جريرا يغرف من بحر وجدت الفرزدق ينحت من صخر. وقال اختل نے کہا الذي يغرف من بحر اشارهما. اس نے کہا کہ جو باہر سے سمندر نکال رہا نا باہر سمندر سے لے رہا ہے چلو وہ سب سے بڑا شاعر ہے. تو جریر کو فرزدق پر دیکھو فضیلت دیا. یہ والا یاد رکھیے گا ٹھیک. جریر کو فرزدق پر فضیلت دیا تھا لیکن بعد میں ان لوگوں نے جو ہے فرزدق والوں نے اس کو کچھ دیا ہوا ہوگا
تو اس نے جو ہے پھر فرزدق کو فضیلت دے دی تھی. فلما قدم الاخت لابس بن مروان اخ الكوفہ فی الكوفہ بعث الیہ قوم الفرزدق. تو فرزدق کے لوگ آئے اس کے پاس ہدایہ لے کر، وقالوا له، اور اس نے کہا لا تعن على شاعرنا واهجو هذا الكلب الذي يهجو بني دارم، ہمارے شاعر کے خلاف مت بول بھائی تم، اور اس کتے کی ہجے کر جو بنو دارم کے خلاف ہجو کرتا ہے. فإن قد هجوت على صاحبنا، تم تو ہماری مطلب صاحب کے خلاف، ہمارے فرزدق کے خلاف تم نے فیصلہ کر دیا. فقل ابیاتن، تو ایک دو شعر کا اور ہمارے صاحب کے لیے فیصلہ کر. تو اب یہی فیصلہ کر رہا ہے، فرزدق کو بڑا کہہ رہا ہے اجریر انک والذی تسمو له کاسیفۃ فخرت بجعلی حسانہ. یہ والا قول آپ کو یاد رہے گا ویسے، کہ اس نے کہا تھا کہ جو وہ الفرزدق یعنی تو من صخر و جریر یغرف من بحر، کہ جو سمندر سے یہ کر رہا وہی سب سے بڑا شاعر ہے. اب جب اس نے کہا اختل نے، تو اب جریر نے اس کی جواب دے دیا. یہیں سے لڑائی شروع ہوتی ہے اچھے سے. سر اس کی اختل کی اور فرزدق کی کبھی نہیں ہوئی، کچھ تو ہوئی ہوگی. نہ دونوں دوست تھے، یہ لوگ کی نہیں ہوئی. اسلام ہمیشہ سنیں گے نقائص جریر اور فرزدق، نقائص جریر والاختل. یہ نہیں سنے ہوں گے آپ کے نقائص جریر، نقائص و اختل اور فرزدق. ان لوگوں کا کہ ہوئے گا کھلائیے پلائیے گا تھوڑی کچھ ہوگا، نہیں کھلائیے گا تب نہ ہوگا. کون آپ سے لڑنے جا رہا ہے؟ کتنا لکھا ہے انہوں نے، باپ رے، جم کے لکھے. بہرحال ایک آدھ دو اشعار اور تھے، وہ سب لکھ لیجیے گا. جیسے کہ ایک اس کا شعر ہے جریر کے بارے میں کہ والخبز کالعنبری الہندی عندهم والقمح 50 اردبا بدینار. یہ والا ایک شعر تھا اس کا. سر وہ جریر وہ شعر جریر نے اس کے لیے کہا تھا یا اس نے جریر کے لیے کہا تھا؟ میں تو لکھا ہوں کہ اس نے جریر کے لیے کہا تھا والخبز کالعنبری الہندی عندهم والقمح 50 اردبا بدینار. جریر نے کہا. آپ نے الٹا لکھا ہے. میں- لیکن میرے پاس انزیات ہے بھی نہیں، میں ایک بھی کتاب لے کر نہیں آئے گھر سے، سب موبائل میں بس وہی ہے. اصل میں نے ایسے لکھے ہوئے نا پی وائی کیو سے، تو وہ میں نے ساتھ میں پی وائی کیو ڈالا ہوا ہے. تو میں نے شعر لکھا ہوا ہے ایسے ملول قائل شعر ڈال کے سے دیکھیے گا. والخبز کالعنبر الہندی، پھر میں نیچے لکھا ہوا قالہ الجریر فی الاخت. اچھا دیکھیے گا نا. والخبز کالعنبری، میرا وہ گوگل سے لا کر کے پیش کر دیجیے. میں گوگل سے دیکھ